السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات و رسومات اس سلسلے میں وضاحت کروں گا، بغور سماعت فرمائیں، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات۔ ریحانۃ الرسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کے المناک واقعات میں سے ایک ہے، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جس طرح کی ماتمی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور دین کے نام پر کھیل تماشے اور تفریحات ہوتی ہیں اور کھانے پینے کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور صحابہ اور سلف صالحین کے عمل سے اس کا دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سب خرافات، بے اصل اور بدعت ہیں۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224، ڈھابیل فتاوی رشیدیہ۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا۔ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا شیعوں کی رائج کردہ بدعات میں سے ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینے میں خوشی کا کام انجام دینے کی کوئی ممانعت قرآن و سنت میں قطعاً موجود نہیں ہے، اور کسی مہینے میں کسی حادثہ شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوس نہیں کہلایا جا سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہامۃ ولا طیرہ، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔ عشرہ محرم میں سوگ منانا۔ عشرہ محرم میں سوگ منانا، تعزیہ وغیرہ نکالنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ روافض کا شعار ہے جس کا ترک لازم ہے۔ مستفاد فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 139۔ محرم کے مہینے میں خواتین کا زینت ترک کرنا اور شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا۔ شریعت میں عام طور پر رشتہ داروں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زائد سوگ منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لہٰذا محرم کے مہینے میں ہر سال سوگ منانا، زینت ترک کرنا اور شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا سراسر جہالت اور بے اصل ہے، اور روافض کی رائج کردہ خرافات میں سے ہے۔ اس لیے ان سب جاہلانہ رسومات کو ترک کرنا لازم ہے۔ احسن الفتاوی، تعزیہ بنا کر سمندر میں پھینکنا اور بچوں کو اس کے نیچے سے گزارنا۔ محرم میں تعزیہ سازی کھلی ہوئی بدعت و جہالت ہے، اور ان تعزیوں کو سمندر اور دریا میں پھینک دینا ہندوؤں کے مذہبی تہوار درگاہ وسرجن کے مشابہ ہے، جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ کہ تعزیے کے نیچے سے گزرنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے محض ٹونا ٹوٹکا ہے۔ اسلام جیسا مقدس دین ایسی واہیات باتوں سے قطعاً بری ہے۔ ہر مسلمان کو ان خرافات سے بچنا اور دوسروں کو بچانا لازم ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابو داود۔ مستفاض از کتاب النوازل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 تا 501۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کے مہینے میں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔